وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے۔ اپنے دشمن بن جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ، 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا
दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बेक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। मकान पे लड़ने वाले भाई, मकान भी बाकी रहेगा, तू उठा के कब्र में डाल दिया जाएगा। दुकान पे आने वाले ग्राहक को धोखा देने वाले भाई, तेरी दुकान खड़ी रहेगी और तू जाकर कब्रों में सो जाएगा। कीड़ा तुझे खा जाएगा, औलाद तुझे भुला देगी। जिस औलाद की खातिर तूने झूठ बोला, गलत तोला, रिश्वत ली, जुल्म किए, डाके डाले, वही औलाद ही तुझे कब्र में डालकर फिर जाके कभी पूछेगी भी नहीं कोई बाप था। वो माएं जो औलाद को खिलाने के लिए जुल्म की हद तक अब आगे बढ़ जाती हैं। औरों का हक छीनो, बच्चों को खिलाओ, औरों से लेकर आओ, मेरे बच्चों को खिलाओ। उन माओं का आज मरना होगा और कल भूलना होगा। कोई याद नहीं रखता कौन कब मरा, कहाँ दफन हुआ, किस हाल में है। कोई नहीं। ये धोखे का जहान है। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब औलाद चलेगा बंजारा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये इस धोखे के घर में बड़ों ने धोखा खाया। सिकंदर भी गया, दारा भी गया, जमशेद भी गया, अंग्रेज भी गया, बनु उमैया भी गए, बनु अब्बास भी गए, उस्मानी तुर्क भी गए, यहाँ मुगल भी गए, अमेरिका भी चला जाएगा, रूस भी चला जाएगा। कोई नहीं रहा। मिले खाक में अहले शां कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो ज़ीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, ये मिट जाने वाला घर, ये छूट जाने वाली मता, ये धोखे का घर, इससे लौट आओ, इधर आ जाओ। अल्लाह पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अरे मेरे बंदे, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? अल्लाह की पुकार सुनो। इस पुकार में अल्लाह की हमदर्दी को मैं किस तरह समझाऊं? इस पुकार में जो अल्लाह, जिस मोहब्बत से अल्लाह, जैसे माँ नादान बच्चे को समझाते जब आजिज आ जाती है, जब थक जाती है, तो फिर कहती है, हाय बेटा तू कैसे समझे, ए बच्चा तू कैसे समझेगा, तू कहां जा रहा है। वो दीवाना होता है, वो पागल होता है। उसे जवानी ने इंसानियत के दायरे से निकालकर जानवरों के रूप में बदला हुआ होता है। उसकी समझ खत्म हो चुकी थी, उसकी आंखों का गलत देखना उसे अंधा कर चुका होता है। उसकी मौसीकी को सुन कर उसके दिल पर पत्थरों से ज्यादा सख्ती आ चुकी होती है। गलत महफिलों ने उसे बर्बाद कर दिया होता है। कभी माल का नशा, कभी आंख का नशा, कभी कान का नशा, कभी जवानी का नशा, कभी हुकूमत का नशा, कभी सियासत का नशा।
وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس نے آنکھ دی تھی, جس نے کان دیے تھے, اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو, آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو, کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو, یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو, پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو, اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو. نہیں نہیں نہیں, جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں, تو کیسے سمجھے گا, وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان, یا ایھا الناس نہیں, قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الانسان. اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے, مجھے پکڑ رہا ہے. طارق جمیل, اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو, اور جو آ گئے ان کو, جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو, اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان, یا ایھا المومن نہیں, یا ایھا المسلم نہیں, یا ایھا الموحد نہیں, یا ایھا المتقی نہیں, یا ایھا المحسن نہیں, یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان. جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے, میرے بندے, یا ایھا الانسان, میرے بندے, ما غرک بربک الکریم, میں نے تمہیں بنایا تھا, میں نے تمہیں پالا تھا, میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے, ماں زندہ مر جاتی ہے. والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے, لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے. میرا بندہ, میں تیرا رب, بے ربک الکریم, میں تجھ پر کرم کرنے والا, الذی خلقک, میں تجھے بنانے والا, فسواک فعدلک, تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر, شکل دے کر, آنکھیں دے کر, زبان دے کر, ہونٹ دے کر, الم نجعل لہ عینین, آنکھیں لگائیں, ولسانا, زبان دی, وشفتین, ہونٹ دیے, جعل لکم السمع, کان دیے, والابصار, آنکھیں دی, والافئدہ, دل دیے. اب مجھے بتا, میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں. میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم, میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے, کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا. کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا, کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا, کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا, کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے, تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے. میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا, کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا, کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے, کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا, کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح, میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرا سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان,
ما غرक بربकल करीम, ما غرक بربकल करीम, तू क्यों धोखे में आ गया, तू क्यों मुझे छोड़ गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम देकर सवाल करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूँ, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो। कब तक अल्लाह से लड़ाई लड़नी है, कब तक उससे जंग करनी है, कब तक उसके वो हुक्मों से बागी बन के चलना है। उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसके हुक्मों में ढल जाओ, उसके हुक्मों में ढल जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। हम औलाद के गुलाम नहीं हैं, बीवी बच्चों के गुलाम नहीं हैं, हुकूमत के गुलाम नहीं हैं, मुल्क और कौम के गुलाम नहीं हैं, जमीन दुकान जायदाद के गुलाम नहीं हैं, नौकरी के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह को मनाएंगे, वो राजी हो गया, हम कामयाब, वो नाराज हो गया, हम नाकाम। हम अल्लाह को राजी करके चाहे बादशाह भी बन जाएं तो भी कामयाबी है। अल्लाह को नाराज करके हम सारी कायनात के मालिक बन जाएं तो नाकाम। अल्लाह राजी, मैं कामयाब, अल्लाह नाराज, मैं नाकाम। अल्लाह मुझसे खुश हो गया, मुझे तख्त पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया, मुझे मिंबर पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। और मुझे झोंपड़े में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गाड़ी में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे रेडी पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे जिल्लतों में गुम कर दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गुमनाम कर दिया, मेरा काम बन गया। क्योंकि ना मैं गुमनामी से डरने वाला, न शोहरत का गुलाम, न पैसे का गुलाम, न जिंदगी का गुलाम, न सीम ज़र का गुलाम। मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह माबूद, मेरा अल्लाह मकसूद, मेरा अल्लाह मसजूद, मेरा अल्लाह मालिक, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह राज़िक, मेरा अल्लाह मोमिन, मेरा अल्लाह मुहैमिन, मेरा अल्लाह अजीज, मेरा अल्लाह जब्बार, मेरा अल्लाह मुतकब्बिर, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह बारी, मेरा अल्लाह मुसव्विर, मेरा अल्लाह गफ्फार, मेरा अल्लाह कहार, मेरा अल्लाह वहाब, मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक, मेरा अल्लाह फत्ताह, मेरा अल्लाह काबिज़, मेरा अल्लाह बासित, मेरा अल्लाह हाफिज़, मेरा अल्लाह राफ़िअ, मेरा अल्लाह मुइज़्ज़, मेरा अल्लाह मुदिल, मेरा अल्लाह समीअ बसीर, मेरा अल्लाह हकम अदल, मेरा अल्लाह लतीफ़ खबीर, मेरा अल्लाह हलीम गफूर शकूर, मेरा अल्लाह अली कबीर, मेरा अल्लाह हसीब जलील, मेरा अल्लाह करीम रकीब, मेरा अल्लाह मुजीब वासे, मेरा अल्लाह मजीद बाहिर, मेरा अल्लाह शहीद हक, मेरा अल्लाह वकील कवी, मेरा अल्लाह मतीन वली, मेरा अल्लाह हमीद मोसी, मेरा अल्लाह मुहयी मुमीत, मेरा अल्लाह हय्युन क़य्यूम, मेरा अल्लाह वाजिद माजिद, मेरा अल्लाह वाहिद अहद, मेरा अल्लाह समद कादिर, मेरा अव्वल मुक़द्दिम मुअख्खिर, मेरा अल्लाह अव्वल आखिर, मेरा अल्लाह ज़ाहिर बातिन, मेरा अल्लाह वाली मुतआल, मेरा अल्लाह बर्रुन तव्वाब, मेरा अल्लाह मुंतक़िम, मेरा अल्लाह अफ़ुव्वुर रऊफ़, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह नाफ़िअ व नूर, मेरा अल्लाह हादी बदीअ, मेरा अल्लाह बाकी वारिस, मेरा अल्लाह हन्नान व मन्नान, मेरा अल्लाह रशीद व सबूर। मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। वो राजी तो मैं कामयाब, वो नाराज है तो मैं हलाक हो गया। गाफिल बन के न सुनो, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं फरियाद कर रहा हूँ। मैं सवाली हूँ, मेरी झोली है आपसे तौबा का सवाल। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे अल्लाह का सवाल है। तौबो ए अल्लाह जमीआ अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालो तौबा करो। मेरे अल्लाह का मुतालबा, मैं तो दरमियान में वास्ता हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी अल्लाह का वास्ता है तौबा करो। है उससे वफा करो जो वफाओं का हकदार है, फिर उसके तरीकों पर आओ जिसकी बरकत से आज मुसलमान हो, उसके तरीकों पर आओ जिसके तुफैल आज ईदगाह में आए बैठे हो, उसके तरीकों पर आओ जिसके तुफैल आज इंसान हो। अगर वो रोया ना होता, अगर वो तड़पा ना होता, अगर वो मचला ना होता, अगर उसने अल्लाह को मना ना लिया होता तो आज तो लंबे में इंसान नजर ना आता, आज पाकिस्तान में इंसान नजर ना आता, आज धरती में कोई मुसलमान
انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا یا خنزیر ہوتا یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا۔ وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا، تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ، جویریہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا، تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے۔ فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے، لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند، لوگوں نے صبح کھایا شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، ایک دن نہیں کھایا، دو دن نہیں کھایا، تین دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا۔ محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی، میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں۔ اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور دو جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیکھا، اس سے پردہ کرو۔ ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر، بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی۔ اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کرائے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے۔ اللہ کا نبی بھی رو پڑا، طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، گھلا دیا، رلا دیا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر رو رہے، اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام من ذواقا، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا،
دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا اور امت کے لیے در کھلوا گیا اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے جو دنیا سے تھک ہار کر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اپنی بستی میں تھا، بڑا بدمعاش، اس کی بدمعاشی سے ساری بستی والے پریشان تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے بڑا مغرور تھا، اپنی دولت پہ، اپنی جائیداد پہ بڑا غرور تھا، اور غرور کی وجہ سے لوگوں پہ بڑا ستم کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور جب اس کو بیماری ہوئی تو دنیا نے اپنا رنگ دکھا دیا، لوگ اسے بستی سے باہر نکال دیے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال بیماری کے زمانے میں لوگوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا، ایک جنگل میں پہنچا دیا۔ جب وہ بندہ جنگل میں پہنچا تو تنہائی کا احساس ہوا، دائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، پریشان میں کروں تو کیا کروں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ملوں تو کس سے ملوں، اپنی حال کہوں تو کس سے کہوں۔ اتنے میں ان کو خیال آیا کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں۔ اس نے پکارا، اے اللہ میرے دائیں کوئی نہیں، میرے بائیں کوئی نہیں، میرے آگے کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، اے اللہ تو مجھ سے رخ موڑا ہوا ہے، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ، اے اللہ آج مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اللہ سے لو لگا بیٹھا، اللہ سے دل لگا بیٹھا، کہنے لگا، ان کے الفاظ ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میں اگر میرا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس نے منایا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی جگہ اس آدمی کی موت ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی آدمی تھے نہیں۔ ادھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، کہا اے موسیٰ اعلان کرو کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، سب لوگ جنازے میں آئے، جو لوگ ان کی جنازے میں آئیں گے سب کی بخشش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام اعلان کیا کہ لوگوں جنازے میں چلو، اللہ کے ولی کا جنازہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، میرا وہ ولی جنگل میں ہے، اسے لے آؤ۔ ان کو لایا گیا، ان کو رکھا گیا، بستی کے لوگ جنازے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد جب دیکھا لوگوں نے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو گنہگار شخص جس کو ہم لوگوں نے بستی سے باہر نکالا تھا، آج یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا
لوگوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ یقیناً یہ وہ گناہ گار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بستی سے باہر نکالا گیا، مگر آج اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ تمام بستی والوں کے لیے دعا کرتا تو اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ستم کر رکھا ہے، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے داعی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پیئیں گے، پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا،
जिहाद, सर के बाल नीम घुंघरियाले गर्दन तक आए हुए होंगे, अमरत चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाएगी, दाढ़ी दुनिया में है आगे खत्म, जन्नत में बल्कि कब्रों से निकलेंगे तो साफ निकलेंगे, जन्नत में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर कि वो दाढ़ी के बगैर, जिन्होंने नहीं रखी उनको रखनी पड़ जाए तो पता कोई नहीं, जिन्हें रख ली उन्होंने कोई नहीं होनी, पक्की गल है, उन्होंने कोई नहीं होनी। जो हम तुम फैसला आप ही कर लो कि उत्थे रखनी पाएगी, बड़ा औखा कम हो जाएगा। तुम्हारे महबूब की सबसे महबूब सुन्नत है, अब जिससे प्यार होता है आदमी उसकी अदाओं पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसल आबाद, फोन नंबर 0411800383 नहीं है। पाए सकबो सीद मजनू खल्क पुरसद ईंचे सोत, मजनू ने कुत्ते के पाँव चूमे, लोगों ने कहा ये नापाक, पर उसके भी पाँव क्यों चूमते हो? वो कहने लगा ई सगे दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ताबूद, ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पाँव लैला के पाँव पे आया ही होगा, इस ख्याल में इसके पाँव चूमता हूँ। एक औरत की मोहब्बत ने कुत्ते के पाँव में बिठा दिया, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इतनी भी नहीं आई कि उसका तरीका ही अपना ले। ये कैसा इश्क है जो हमें उसके तरीकों के खिलाफ चलाता है, ये कैसा दावा मोहब्बत है जो हमें उसके तौर तरीकों की मोहब्बत दिल में नहीं उतारने देता। ये दावा बातिल है, ये झूठा दावा है, ये दावा दलील के बगैर केस खारिज हो जाएगा। हाँ हाँ, अब्दुल्ला बिन जैद खेत में काम कर रहे थे, उनके बेटे ने कहा अब्बा अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, एकदम कस्सी छोड़ दी, कहा या अल्लाह तूने आंखें दी थी तेरे नबी को देखा करूं, तूने उसे उठाया, मेरी आंखें उठा ले, मैं आज के बाद किसी को नहीं देखना चाहता, वहीं अंधे हो गए। ये मोहब्बत है। जब आदमी किसी को दिल दे देता है तो उसकी अदाओं खुद ब खुद उसकी अदाओं में ढल जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उसमें ढलता है। अल्लाह ने अपने महबूब को चाहा है, हम भी उसका चाह लें। ये खूबसूरत सिफात के साथ जन्नत का दरवाजा बंद है, सारे जन्नती इंतजार में अंदर कैसे जाएं? तो सारे नबी सारी उम्मतें आएंगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, दरवाजा तो खुलवाएं, कहेंगे मेरे बस का नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, सालेह नहीं, मूसा यूशा नहीं, हारून मूसा नहीं, दाऊद सुलेमान नहीं, इब्राहिम व इसहाक नहीं, इब्राहिम इस्माइल नहीं, याकूब व यूसुफ नहीं, ज़करिया याहया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बाबा हम नहीं खुलवा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हें पता बताता हूँ जो आज खुलवाएगा। उनका चलो पता बताएं, का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिवा कोई नहीं खुलवा सकता। लोग चाहते हैं कोई ऐसा घर हो जहाँ खुशियाँ हो, गम ना हो, जिंदगी हो, मौत ना हो। तलाश करो, ये दुनिया में नहीं है, ये मौत के बाद है। एक बादशाह ने महल बनाया, लोगों को बुलाया, मेरा घर कैसा है? सब ने तारीफ में जमीन आसमान मिला दिया। दो दरवेश पीछे बैठे थे, चुप। उन्होंने कहा तुम भी तो बोलो। कहा जी बस दो ऐब हैं, बाकी सब ठीक है। सारे लोग हैरान हो गए, इनको क्या ऐब नजर आए? कहा भाई क्या ऐब हैं? कि पहला ये है कि आप इसको छोड़ के मर जाएंगे, दूसरा ये है कि एक दिन ये उजड़ जाएगा। बादशाह के अंदर से जान निकल गई, उसने सर झुका लिया, कहने लगा कोई ऐसा घर भी है जिसका मालिक मरे नहीं और वो बर्बाद ना हो? कहा है। कहाँ? या नहीं, वो जन्नत है। और कहा अच्छा मुझे सोचने दो। रात सारी जागता रहा, सुबह को मैं छोड़ के कहने लगा मुझे वो घर चाहिए जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे दो। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है, दरवाजा तो सारे लोग आएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, हुण वेखो रस्सी कौन नपे? तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूल अल्लाह आपका इंतजार था,
میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں. آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے. میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا. وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا. آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑھیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے. آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے. ریڑھی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑھی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے. فرما بردار. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے. پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میری جی میں بھی تو قریشی ہوں. جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو. حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر. پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا. وہ روئے کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا. یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مثانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک. اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں. یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے. آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک. رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے. یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا. جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، جو سننے والے محروم ہو جائیں گے. آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی. اللہ کا اعلان، ہاں فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، جو گانے نہیں سنتے سے آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں. انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی. یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھنیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا. پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا. پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا. پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو. وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی. اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا. اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا. اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے. آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں، اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو. میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا. زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں. وَزَمَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں. ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں. کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے.
اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ عینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک کے پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی وڈا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سنبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ آؤ ہماری جوانی دیکھو بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامند کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامندوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی، وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب، آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی۔ ہو جاتی؟ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں، باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو، آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہ جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے لگے آپ نے صحیح پہچانا، وہ نبیوں کی بیویاں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے،
حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہ نہیں مجھے سارا پتہ ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، او ہو نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اس لا لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہے۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے۔ تو مختلف مذاہب مسالک ہیں، امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو، ایسے اور مذاہب میں بھی۔ تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے۔ تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بڈھا